السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ مولا علی مشکل کشا شیر خدا کی ولادت سے شہادت تک کے واقعات اور معجزات پارٹ 3۔ آل نو علیہ السلام کا ایک سوال۔ کتاب علوی بصری میں ہے کہ یمن کی ایک جماعت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، ہم گزشتہ امتوں کے بقایا لوگ ہیں جو آل نو سے تعلق رکھتے تھے۔ ہمارے نبی کا ایک وصی تھا جس کا نام سام تھا، اس لیے اپنی کتاب میں آگاہ کیا ہے کہ ہر نبی کا ایک معجزہ ہوتا ہے اور اس کا ایک وصی بھی ہوتا ہے جو اس کا قائم مقام ہوتا ہے۔ آپ کے وصی کون ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے حضرت علی کی طرف اشارہ کیا۔ اس جماعت نے عرض کی، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہم علی سے اس بات کا سوال کریں کہ ہمیں سام بن نوح علیہ السلام دکھلا دیں تو کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اللہ کے حکم سے ایسا ہو سکتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا، اے علی، ان کے ساتھ مسجد میں چلے جاؤ، محراب کے پاس زمین پر پاؤں مارو۔ حضرت علی ان لوگوں کے ساتھ مسجد میں گئے۔ محراب رسول اللہ کے اندر تشریف لے گئے جو مسجد کے اندر تھا۔ 2 رکعت نماز پڑھی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد زمین پر پاؤں مارا، زمین پھٹی، زمین کے اندر سے قبر اور تابوت ظاہر ہوا۔ تابوت کے اندر سے ایک بزرگ کھڑا ہوا جس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا، جو سر اور داڑھی سے لے کر مٹی جاڑ رہا تھا۔ یہ بزرگ خدا کے حکم سے گویا ہوا حضرت علی کو سلام کیا اور کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میں سام بن نوح گواہی دیتا ہوں خدا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور رسولوں کے سردار ہیں۔ آپ علی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی ہیں جو اوصیاء کے سردار ہیں۔ میں نوح علیہ السلام کا فرزند سام ہوں۔ اس جماعت نے اپنے صحائف کھولے۔ اس بزرگ کو ویسا پایا جیسے ان کے صحائف میں سے اس کے اوصاف بیان کیے تھے۔ اس جماعت کے لوگوں نے حضرت علی کی خدمت میں عرض کی، اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ سام اپنے صحائف میں سے کوئی سورت تلاوت کرے۔ حضرت سام علیہ السلام نے پڑھنا شروع کیا حتیٰ کہ ایک سورت ختم ہو گئی۔ پھر سام نے علی پر سلام کیا اور حضرت سام پہلے کی طرح سو گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے زمین آپس میں مل گئی۔ تمام حقیقت کو جماعت کے تمام افراد نے جب اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیا تو ان سب نے بیک وقت کہا، اللہ کا دین اسلام ہے۔ یہ تمام لوگ مسلمان ہو گئے۔ نماز اثر اور سورج۔ اصول کافی نے بیان کیا ہے، جس کی روایت حضرت حسین علیہ السلام بن علی تک دیتے ہوئے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت علی امیر المومنین نہروان کی جنگ سے واپس ہوئے، اس وقت بغداد شہر کی بنیاد نہیں پڑی تھی۔ وہاں آپ نے ایک مقام پر نماز ادا فرمائی۔ نماز کے بعد آپ اس مقام سے روانہ ہوئے، بابل کی سرزمین میں داخل ہوئے۔ اس وقت نماز اثر کا وقت ہو چکا تھا۔ لشکر کے بعض افراد نے کہا کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، یہاں نماز ادا کرنا مناسب ہے، جس کے جواب میں آپ نے فرمایا، یہ زمین 3 مرتبہ پہلے بھی تباہ ہو چکی ہے، 4تھی مرتبہ پھر تباہ ہو گئی۔ میرے لیے جائز نہیں کہ میں اس سرزمین پر نماز ادا کروں، تم میں سے جو شخص نماز پڑھنا چاہے وہ پڑھ لے۔ لشکر میں سے چند منافقین نے کہنا شروع کر دیا کہ علی علیہ السلام خود نماز تو پڑھتے نہیں ہیں، آپ خاموشی سے سنتے رہے۔ جو یہ جویریہ بن مصر عبدی کا بیان ہے کہ میں حضرت علی امیر المومنین کے ساتھ رہا اور میں نے قسم اٹھا رکھی تھی کہ جب تک امیر المومنین نماز نہیں پڑھیں گے اس وقت تک میں بھی نماز نہیں پڑھوں گا۔ آپ نے بابل کی سرزمین کو عبور کیا۔ اس وقت سورج غروب ہو چکا تھا، افق پر سرخی ظاہر ہو چکی تھی۔ اس وقت حضرت علی علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، اے جویریہ، پانی لاؤ۔ میں نے پانی کا برتن آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے وضو فرمایا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا، اذان کہو۔ میں نے عرض کی، اب تو عشاء کی نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا، نہیں، عصر کی اذان کہو۔ پھر فرمایا، اقامت کہو۔ میں ابھی اقامت کہہ ہی رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ آپ کے دونوں لب متحرک ہوئے، آپ کی زبان مبارک سے ایسا کلام جاری ہوا جس کو میں قطعی طور پر نہ سمجھ سکا۔ اس اثناء میں سورج پورے کا پورا دوبارہ لوٹ آیا۔ ایسا معلوم ہوا کہ عصر کا وقت آ گیا ہے۔ حضرت نماز کے لیے کھڑے ہوئے، تکبیر کہی اور نماز پڑھی۔ میں اور میرے دوسرے ساتھی نے بھی حضرت علی علیہ السلام کی ابتدا میں نماز ادا کی۔ جب حضرت نماز سے فارغ ہوئے تو سورج غائب ہو گیا، رات کا سماں چاروں طرف پھیل گیا، آسمان پر ستارے نکل آئے۔
آزمائش۔ ایک دن رسول خدا اپنے اصحاب کے پاس تشریف فرما تھے۔ اصحاب نے آپ کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ، خدا نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا اور موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کی۔ عیسیٰ ابن مریم کو معجزہ عطا کیا کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ خدا کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا چیز عطا کی ہے؟ آپ ان اصحاب کو دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا، اگر خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پردے میں رہ کر بات کی ہے تو میرے ساتھ بالمشافہہ گفتگو فرمائی، اور میں واحد ہوں جس نے اپنے رب کو جلال کو دیکھا ہے۔ اور اگر حضرت عیسیٰ کو یہ معجزہ عطا کیا کہ وہ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں تو میں بھی تمہارے مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں جب تم چاہو، اور جس مردے کو چاہو میں زندہ کر سکتا ہوں۔ ان صحاب نے آپ کی خدمت میں عرض کی، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مردے زندہ کر دیے جائیں۔ آپ نے حضرت علی سے فرمایا، اٹھو علی، آج تم میری جگہ ان کے مردوں کو زندہ کرو۔ آپ نے اپنے ہاتھوں سے اپنی چادر آپ کے کندھوں پر ڈالی اور فرمایا، ان کے ساتھ قبرستان چلے جاؤ، اور صحابہ کو حکم دیا کہ تم سب علی کی اطاعت کرتے رہنا۔ تمام صحابہ حضرت علی کے پیچھے پیچھے قبرستان کی طرف چل دیے۔ مقام خاص پر پہنچے، آپ نے اہل قبور کو سلام کیا اور ان کے حق میں دعا فرمائی۔ آپ کی زبان مبارک سے ایسا کلام جاری ہوا کہ تمام صحابہ سمجھنے سے قاصر رہے۔ زمین میں اضطراب پیدا ہوا، زمین نے پھیلنا اور ابھرنا شروع کیا۔ تمام صحابہ دیکھ کر اس قدر گھبرا گئے کہ ان سب نے حضرت علی سے التجا کی، رک جائیے، ہمیں معاف فرمائیے۔ آپ دعا مکمل ہونے سے پہلے ہی رک گئے۔ یہ صحابہ رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، ہمیں بخش دیجیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، تم نے اللہ پر جرات کی ہے، خدا تمہیں قیامت کے دن نہیں بخشے گا۔ اژدہا سے کلام۔ حضرت امام جعفر صادق اپنے آباء طاہرین سے روایت کرتے ہیں کہ حسب معمول حضرت علی امیر المومنین مسجد کوفہ میں وعظ فرما رہے تھے۔ اچانک امیر المومنین نے شور و غل کی آواز سنی۔ لوگ افراتفری کے عالم میں ایک دوسرے پر گر رہے تھے۔ یہ حالت دیکھ کر امیر المومنین نے فرمایا، اے لوگو، تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ حاضرین نے عرض کی، یا امیر المومنین، ایک بہت بڑا اژدہا اس طرف آ رہا ہے جس کی وجہ سے ہم ڈر رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں اسے ختم کر ڈالیں۔ آپ نے فرمایا، اس کے قریب مت جاؤ، یہ اپنی ضرورت لے کر میرے پاس بطور ایلچی آ رہا ہے۔ لوگوں نے اژدہے کو آنے کی جگہ دی۔ اژدہا صفوں کو چیرتا ہوا سیدھا منبر کے قریب آیا اور آتے ہی اپنا منہ امیر المومنین کے کان میں ڈال دیا۔ اژدہے نے اپنی زبان میں کچھ کہنا شروع کیا اور کافی دیر تک کہتا رہا۔ آپ سر ہلاتے رہے، پھر آپ نے اس کے جواب میں اسی کی زبان میں گفتگو فرمائی جو ہم میں سے کوئی نہ سمجھ سکا۔ یہ اژدہا گفتگو سننے کے بعد منبر سے اتر کر صفوں کو چیرتا ہوا درمیان سے ایسا غائب ہوا کہ لوگوں نے دیکھنے اور تلاش کرنے کی کوشش کی مگر کوئی بھی اسے نہ پا سکا۔ اژدہے کے چلے جانے کے بعد لوگوں نے امیر المومنین سے دریافت کیا۔ آپ نے اس کے جواب میں فرمایا، یہ درجان بن مالک میرا ماتحت ہے جس کو ہم نے مسلمان جنوں پر مقرر کیا ہے۔ ان جنات کو بعض مسائل میں اختلاف ہو گیا۔ اختلاف بہت زیادہ شدت پکڑ چکا تھا، اس لیے انہوں نے بطور سفیر میرے پاس مسائل کے حل کے لیے اس کو میرے پاس بھیجا۔ میں نے ان کے مسائل کا حل بتا دیا ہے، اب وہ واپس چلا گیا ہے۔ علی علیہ السلام سے بغض۔ امشک بیان کرتے ہیں، میں مسجد میں بیٹھا تھا، ایک شخص کو دیکھا جس نے نماز ادا کی، بعد میں خدا کے حضور میں دعا کرنے لگا، اے میرے رب، میرا گناہ بہت بڑا ہے، تو اس سے بڑا ہے۔ اے بڑے، میرا بڑا گناہ تو ہی بخش سکتا ہے۔ وہ شخص زمین پر گر کر رو رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ یہ سجدے سے اٹھے تو اس سے پوچھوں۔ جب وہ سجدے سے اٹھا تو میں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ کتے کے چہرے کی طرح ہے، اس کے بال کتے کے بالوں کی طرح ہیں، باقی بدن عام انسانوں کی طرح ہے۔ میں نے پوچھا، اے اللہ کے بندے، وہ کون سا گناہ ہے جو تم نے کیا ہے جس کی وجہ سے تمہاری صورت مسخ ہو گئی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میرا گناہ بہت بڑا ہے، نہیں چاہتا کہ لوگ میرا گناہ سنیں۔ میں نے اصرار کیا تو اس شخص نے بتایا کہ میں ناسبی تھا، میں حضرت علی بن ابی طالب سے بغض رکھتا تھا، اس بغض کا برملا اظہار کرتا تھا۔ ایک دن بازار میں حضرت امیر المومنین کی شان میں گستاخی کر رہا تھا۔ اتنے میں ایک شخص میرے پاس سے گزرا، اس نے کہا کہ اے شخص، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اگر تم جھوٹے ہو تو خدا تمہیں آخرت سے پہلے اسی دنیا میں مسخ کر دے گا تاکہ تمہاری دنیا میں خوب شہرت ہو اور اپنے انجام کو آخرت سے پہلے دنیا میں بھی دیکھ لو۔ میں نے اس شخص کی کوئی پرواہ نہ کی، اپنے گھر روانہ ہو گیا۔ رات آئی، سو گیا، صبح اٹھا تو میری شکل اور بال کتے میں تبدیل ہو چکے تھے۔ اب مجھے اپنے کیے کا احساس ہوا ہے، اب میں پچھتاتا ہوں، اب خدا کے حضور میں معافی اور بخشش کا طلبگار ہوں۔ امشک کا بیان ہے، جب میں نے یہ واقعہ لوگوں سے بیان کیا تو اس کے ماننے والے کم اور جھٹلانے والے زیادہ ہیں۔
ایک اہم انکشاف۔ حضرت علی امیر المومنین کوفہ میں اپنے دور خلافت میں ایک صبح نماز سے فارغ ہوئے تو ایک شخص سے فرمایا، فلاں مقام پر ایک مسجد ہے، اس کے قریب ایک گھر ہے جس میں ایک مرد اور عورت آپس میں جھگڑ رہے ہیں، ان دونوں کو بلا کر لے آؤ۔ وہ شخص اس گھر پہنچا، آپ کے ارشاد کے مطابق مرد عورت کو لڑتا پایا۔ انہیں حکم دیا کہ آپ دونوں کو امیر المومنین نے طلب کیا ہے۔ دونوں امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس جوان سے مخاطب ہو کر فرمایا، آج رات تم دونوں میں بہت زیادہ جھگڑا ہوا ہے۔ اس جوان نے عرض کیا، یا امیر المومنین، اس عورت کو نکاح کر کے لایا ہوں، اس سے جب قرابت کا خیال کیا تو مجھے اس سے سخت نفرت پیدا ہوئی، میرا بس چلتا تو اس سے اسی وقت میں گھر سے نکال دیتا۔ یہ عورت اس وقت سے مسلسل مجھ سے جھگڑ رہی ہے، اتنے میں آپ کا حکم آ پہنچا، ہم دونوں حاضر ہیں۔ آپ نے مسجد میں دیگر حاضرین سے فرمایا، کچھ باتیں ایسی ہیں جو ان دونوں کے علاوہ پردے میں رہنی چاہیے، اس لیے تم سب رخصت ہو جاؤ۔ حاضرین کے چلے جانے کے بعد فرمایا، اے عورت، تو اس جوان کو جانتی ہے؟ عرض کی، نہیں۔ فرمایا، میں تمہیں بتاؤں مگر تو حقیقت اور راستی سے گریز نہیں کرے گی۔ عورت نے عرض کیا، میں سچ کا راستہ اختیار کروں گی۔ امیر المومنین نے فرمایا، تو فلاں بنت فلاں ہے، تو فلاں عورت کی بیٹی ہے، تیرا ایک چچیرا بھائی تھا، تم دونوں میں آپس میں بڑی محبت تھی، ایک رات تو قضا حاجت کے لیے باہر گئی، وہاں تجھے یہ ملا، اس نے تیری رضا کے ساتھ تجھ سے مجامعت کی، اس رات تو اس سے حاملہ ہوئی، یہ راز تو نے سب سے پوشیدہ رکھا، آخر اپنی ماں کو تو نے سب کچھ بتا دیا۔ جب وضع حمل کا وقت آیا تو رات تھی، تیری ماں تجھے باہر لے گئی، تجھے بچہ پیدا ہوا، تیری ماں نے اس بچے کو لپیٹ کر ایک دیوار کے قریب جو قضا حاجت کی جگہ تھی وہاں رکھ دیا۔ اتنے میں ایک کتا آیا، کتے نے بچے کو سونگھا تو نے ایک پتھر مارا جو کتے کی بجائے اس بچے کے سر پر لگا، جس سے اس کا ماتھا شکستہ ہو گیا۔ تیری ماں نے اس بچے کا سر باندھا اور پھر تم دونوں اس کو چھوڑ کر چلی گئی۔ اس کے بعد کا حال مجھے اس بچے کے لیے کچھ معلوم نہیں۔ عورت نے ان تمام باتوں کا اعتراف کیا اور عرض کی، یا امیر المومنین، ان تمام باتوں کا علم مجھے اور میری ماں کے سوا کسی کو نہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، آگے مجھ سے سن، فلاں قبیلے کا قافلہ اس مقام سے گزرا، انہوں نے اس بچے کو اٹھایا اور اپنے ساتھ لے گئے، یہ بچہ جوان ہو گیا اور کوفہ میں آ کر اس نوجوان کا نکاح تیرے ساتھ کر دیا۔ جوان سے آپ نے فرمایا، اے نوجوان، اپنا سر ننگا کر۔ اس نوجوان نے جب اپنا سر ننگا کیا تو اس کے سر پر شکستگی کا نشان صاف ظاہر تھا۔ امیر المومنین نے فرمایا، اے عورت، یہ وہی تیرا بیٹا ہے، اٹھ اور اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لے جا، خدا نے تجھے حرام کام سے محفوظ رکھا۔ جنگ نہروان کے لیے پیش گوئی۔ ہر خاص و عام کتب میں موجود ہے۔ حضرت علی علیہ السلام امیر المومنین کی پیش گوئی کافی شہرت پا چکی ہے۔